بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ معرف الحدیث کا یہ ہمارا تیسرا سبق ہے، جس میں ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بتایا تھا کہ کتاب الرقائق سے ہم نے شروع کرنا ہے، اور ہم نے کتاب الرقائق سے شروع کیا تھا۔ رقاق کے کیا معنی ہے، رقاق سے کسے کہتے ہیں، اور اس باب میں کون سی احادیث ہوں گی جن کا تعلق کس مقصد کے لیے ہے، اور اس ابواب کو پڑھنے کے بعد کیا کیفیت بنتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی تھی الحمدللہ۔ اس میں کچھ احادیث پڑھی تھی ہم نے آپ علیہ السلام کی، جن کا مقصد دلوں کو نرم کرنا تھا، اور آخری حدیث ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی تھی، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا عائشہ ایاکی ومحرقات الذنوب فإن لها من اللہ غالبا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ حدیث ہے گناہوں کے انجام کا خوف اور رحمت خداوندی سے امید۔ یہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انا کے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام داخل ہوئے علی شابن، ایک جوان کے پاس، وہو فی الموت، اور وہ زندگی کے آخری وقت میں تھا یا موت کی کیفیت میں تھا۔ فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیف تجدک، تم اس وقت کیا حالات پا رہے ہو، یعنی آپ کی کیا کیفیت ہے۔ تو اس نوجوان یا اس جوان نے کہا ارجو اللہ یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، ارجو اللہ، میں امید رکھتا ہوں اللہ سے، وانی اخاف ذنوبی، اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں، اور انی بے شک میں اخاف و خوف بھی رکھتا ہوں ذنوبی، اپنے گناہوں کا۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجمعان فی قلب فی مثل هذا الموطن الا اعطاه اللہ ما یرجو منہ وآمنہ مما یخاف۔ آپ نے فرمایا لا یجتمعان، نہیں جمع ہوتی، فی قلب، کسی دل میں، فی مثل هذا الموطن، فی مثل هذا الموطن، اس طرح کی کیفیات، الا اعطاہ اللہ، مگر اللہ اسے عطا کر دیتا ہے، ما یرجو منہ، جس کی وہ امید رکھتا ہے، وہ آمنہ، اور اسے مامون کر لیتا ہے، بچا دیتا ہے اس چیز سے، مما یخاف، جس سے وہ ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، جس دل میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرماتا ہے جس کی اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہو، اور اس عذاب سے اس کو ضرور محفوظ رکھتا ہے اللہ جس کا اس کے دل میں خوف و ڈر ہو۔ بے شک اللہ کا خوف اور اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرنا ہی نجات ہے، یعنی مومن کی یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کون سی؟ امید اور خوف۔ مومن امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے۔ مومن کی کون سی کیفیتیں ہوتی ہیں؟ یہ دو کیفیتیں، امید کی اور اللہ سے ڈر کی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، ان کا ایک قول مشہور ہے، ان کی ایک بات مشہور ہے کہ اگر ساری خلقت جنت میں جانے والی ہو اور ایک دوزخ میں جانے والا ہو تو عمر کو اللہ سے خوف ہے اپنے گناہوں کا کہ وہ عمر ہوگا، اور اگر ساری خلقت جنت میں دوزخ میں جانے والی ہے اور ایک ہو بندہ ایسا جو ساری خلقت جہنم میں جانے والی ہے اور ایک بندہ ایسا ہو جو جنت میں جانے والا ہو، تو عمر کو اپنے رب سے امید ہے کہ وہ عمر ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ خوف اور رحمت خداوندی کے درمیان ہوتا ہے، نہ وہ بالکل نہ ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بس اللہ کی امید سے نہ ہی بالکل مایوس ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے معاملات ان دونوں چیزوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور رحمت خداوندی کی امید بھی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے، اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ہمیں یہ سبق ملا کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں مومن کے
دل میں جمع ہوتی ہیں، اور اس کا جس چیز کی وہ اللہ سے امید رکھ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے، اور جس چیز سے وہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو اس چیز سے مامون فرما دیتے ہیں، یعنی اس چیز سے بچا دیتے ہیں۔ آگے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حدیث کی ترجمے کے بعد یا حدیث کی عربی عبارت کے بعد لکھا ہوا ہے رواہ ترمذی۔ ترمذی شریف ایک کتاب ہے، سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں جو صحیح ترین کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابی داؤد شریف، اور چوتھے نمبر پہ اس کا رتبہ ہے ترمذی شریف۔ تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آگے دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا یقول اللہ جل ذکرہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جلہ کا مطلب ہے اللہ بزرگی والے، ذکرہ بلند ہے اس کا ذکر، یعنی جل ذکرہ کا مطلب ہے اللہ کا ذکر بلند ہے۔ یہ اللہ کی تعریف کا انداز ہے، اور آقا علیہ السلام کا انداز ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نام اس انداز سے لیا کرتے تھے جس سے آپ اللہ رب العزت کی آپ علیہ السلام تعریف زیادہ بیان کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجو نکال دو من النار آگ سے اس کو من جس نے ذکرنی یومن کسی دن مجھے یاد کیا، او خافنی فی مقام یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا، او یا خافنی ڈرا مجھ سے فی مقام کسی موقع پر، اس کو جہنم سے دوزخ سے نکال دو۔ ٹھیک ہے، یعنی جو شخص کفر یا شرک کی حالت میں دنیا سے جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہے گا، اور اس کا کوئی عمل بھی اس کو دوزخ سے نہیں نکلوا سکے گا۔ اسی لیے حضرت انس کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص دنیا سے اس حالت میں گیا کہ وہ کافر یا مشرک نہیں تھا بلکہ ایمان ان کو نصیب تھا، لیکن گناہ اس کے بہت تھے اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ اس کے ساتھ نہیں تھا، بجز اس کے کہ اس نے کبھی اللہ کو یاد کیا تھا یا کسی موقع پر اس کے دل میں خدا کے خوف کی کوئی کیفیت پیدا ہوئی تھی، تو قیامت کے دن وہ اپنے قصوروں کی سزا بھگتنے کے بعد دوزخ میں ڈال تو دیا جائے گا، لیکن پھر کسی دن کے اللہ کے ذکر اور خوف کی برکت سے اس کو نجات مل جائے گی اور وہ دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے ایمان! ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہوگی تو جہنم سے خلاصی کے بعد بالآخر جنت میں ہی داخل کیے جائیں گے، اور جنت ہی مومن مسلم کا ٹھکانہ ہے۔ میرا اور آپ کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، لیکن وہ کیا جنت جس میں اللہ کی رضامندگی کے بغیر، اللہ کی خوشنودی کے بغیر ہم جائیں، اللہ کا دیدار نہ ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دیدار سے نوازے، تو وہ تب ہوگا جب اعمال صالحہ ہوں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کے پاس فقط ایمان تھا، اعمال صالحہ نہیں تھے اور اس کے بے شمار گناہ تھے، اور بروز محشر وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈالا جائے گا، لیکن کسی لمحے کا اللہ کو یاد کر لینا، کسی لمحے کی دنیا میں اس کا اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا، یا گناہ یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جانا، یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ایک کیفیت کو یاد کر کے اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جانا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے تمام گناہوں پر بھاری ہوں گی، غالب ہو جائیں گی۔ ذکر اللہ کا یا اللہ کا خوف، تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس سے ہمیں 2 چیزیں سمجھ آئیں۔ نمبر 1 ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے کیونکہ بجلیاں مومن اور کافر دونوں پہ گرتی ہیں، نہیں گرتی تو اللہ کے ذکر کرنے والے پر۔ بجلیاں مومن اور کافر دونوں پر گرتی ہیں، نہیں گرتی تو اللہ کا ذکر کرنے والوں پر۔ تو ذکر اللہ یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ بروز محشر جہنم میں انسان جل بھی رہا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پروانہ ملے گا، یہ نوید ملے گی اس کے سے جہنم سے نکال دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کبھی اللہ کا ذکر کیا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا ہوگا اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بسا اوقات نیکوکار وہ درجہ نہیں پاتا جتنا گناہ گار پا لیتا ہے، کیونکہ گناہ گار کے سامنے اپنی زندگی کا وہ پورا نقشہ ہوتا ہے، اس کو اپنا گناہ یاد کر کے رونا آ جاتا ہے۔ اس کا وہ رونا، اس کی وہ شرمندگی، اس کا وہ پشیماں ہونا، وہ اس نیکوکار کی نیکیوں پر بھی غالب آ جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنی نیکیوں پر مان کرتے ہیں، وہ جہنمی سمجھتے ہیں ہم دوسروں کو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم گناہ گار کو سمجھتے ہیں یہ تو ہے ہی
لیکن کیا پتہ کہ اللہ رب العزت اس کی کیسی بخشش فرما دے، اور اللہ کے ہاں اس کی توبہ ہی کتنی بہترین ہو۔ بلکہ ریاض الصالحین ایک کتاب ہے، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے کہ ایک خاتون سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو دنیا میں اس پر حد جاری کر دی جائے تو وہ حد آپ کے لیے آخرت میں گناہوں سے کفارہ ہو سکتی ہے، تو کیا آپ دنیا کی سزا لینا چاہیں گی یا آخرت کی؟ تو انہوں نے دنیا کی سزا کو قبول کر لیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کا وضع حمل ہو جائے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی، رجم کیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ جب اس کو معلوم تھا کہ اس طرح اس کی اولاد ہو گئی اور صبح اس کو رجم کیا جانا تھا، تو اس رات اس نے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد صبح وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے حکم کے مطابق اور شریعت کے مطابق اس پر حد جاری کروائی۔ بعد میں جب اس کا آپ علیہ السلام اس کا انتقال ہو گیا، ظاہر حد جاری جب رجم ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں جب تک کہ مر نہ جائے۔ شادی شدہ خاتون تھی، پھر آقا علیہ السلام نے اس کا نماز جنازہ خود پڑھایا، لحد میں اتارا، اور آپ علیہ السلام نے اتنا شاندار جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا پچھلی رات اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ تمام خلقت میں بکھیر دی جائے تو ساری امت کی بخشش ہو جائے۔ ایسی توبہ کی اس نے دل سے۔ تو کبھی کبھی گناہ ہو جانے کے بعد جو گناہ گار توبہ کرتا ہے وہ نیکوکاروں کی نیکیوں پر بھی غالب آ جاتی ہے، وہ شرمندگی، کہ اللہ کو اپنے بندے کی شرمندگی اور توبہ استغفار کرنا پسند ہے۔ اسی لیے یہ حدیث میں موجود ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسی قوم پیدا کر دیں گے جو گناہ بھی کرے گی اور بعد میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر شرمندگی کا اظہار کر کے توبہ بھی کرے گی، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ جب بندہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے سے توبہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا۔ تو اس حدیث سے بھی یہی سمجھ آ رہی ہے کہ ذکر اللہ کا اور اللہ کا خوف ایک اتنی بڑی نعمت ہے، چاہے زندگی میں ایک لمحہ کے لیے وہ نصیب ہوئی تو وہ اس کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ ہوگی۔ اگلی روایت اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسو کی برکت، یہ بہت دل کو سکون دینے والی حدیث ہے۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ ان عبداللہ بن مسعود کا مطلب ہے کہ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سنا۔ قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد، نہیں ہے کوئی بندہ، مؤمن مومن، یخرجو من عینیہ نکلی ہو، من عینیہ اس کی دونوں آنکھوں سے، دموع آنسو، وان کان مثل رأس الذنوب چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو۔ آنسو کتنے نکلے؟ مکھی کے سر کے برابر۔ کسی بندہ مومن کی آنکھ سے آنسو نکلے مکھی کے پر کے برابر، کس وجہ سے؟ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اپنے دکھوں اپنے معاملات کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے، کہ اللہ کی خشیت، اللہ کی ناراضگی کا خوف، گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے کی جو کیفیت ہے وہ خوف ہوا اور گناہ سے آنسو نکلے۔ ثم یصیب الشیء من حر وجہہ، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ گئے۔ ثم پھر یصیب، وہ پہنچ گئے، شیئا من حر وجہہ، اس کے چہرے تک، الا مگر یہ کہ حرمہ اللہ علی النار، حرام کر دیں گے اللہ پاک اس شخص پر جہنم۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے جو آنسو بہے اور اس کا مقصد اللہ کا خوف تھا اور اپنے گناہوں کی یاد تھی، تو اس وقت جو اس کا آنسو بھی زیادہ نہیں، مکھی کے پر کے برابر ہی نکلا، یعنی اتنی سی کیفیت پیدا ہوئی، تھوڑی دیر کی کیفیت، مکھی کے پر کے برابر ہی بس آنسو تھا، تو اس کا اللہ رب العزت اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ جو چہرہ خوف خدا کے آنسوں سے کبھی تر ہوا ہوگا، اس کو دوزخ کی آگ سے بالکل محفوظ رکھا جائے گا، اور دوزخ کی آنچ کبھی اس کو نہیں لگ سکتی۔ اس کا مطلب اور مقصد عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس نیک عمل کا ذاتی تقاضا اور خاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کو جہنم کی آگ سے بالکل محفوظ رکھے گا، بشرط یہ کہ اس شخص سے کوئی ایسا بڑا گناہ نہ سرزد ہوا ہو جس سے تقاضا اس کے برعکس جہنم میں ڈالا جائے، یا اگر کبھی ایسا گناہ اس سے ہوا ہو تو وہ اس سے تائب ہو چکا ہو، توبہ کر لی ہو۔ اللہ تعالیٰ
سے اس کی معافی وہ مانگ چکا ہو۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ محض تعویل ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے عرف اور محاورات میں بھی اس قسم کے وعدوں اور بشارتوں میں شرط ہمیشہ رکھی جاتی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہوا ہو جس کی وجہ سے اس پر جہنم واقعہ ہو گئی یا واجب ہو گئی، پھر وہ اللہ کے حضور اگر توبہ کرے گا تو یہ ایسی توبہ ہوگی جس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ تو اس حدیث سے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ بندہ مومن کے آنسو جو خشیت الہی میں بہے ہوں گی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے، اور یہ رواہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ان ابن عباس نے رفعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو اسے مرفوع روایت کرتے ہیں۔ مرفوع کا مطلب ہے نبی علیہ السلام سے ہی انہوں نے سنا، اذا قشعر جلد العبد من خشیت اللہ، کہتے ہیں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہاں وہی بیان فرمایا جا رہا ہے، اذا قشعر جلد العبد، جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں بندے کے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، تحاتت عنہ خطایاہ کما تحات عن الشجرۃ البالیۃ ورقها، سبحان اللہ، تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ کتنی بشارتیں ہیں اس میں اللہ کے حضور توبہ کرنے کی، جس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے اس کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، ایک خوف طاری ہو گیا۔ اسی لیے عموماً جو اجتماعی دعائیں کروائی جاتی ہیں اور جو مراقبے کروائے جاتے ہیں ہماری خانقاہوں میں، جو تصوف میں ایک اس طرح کا نظام رکھا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ سب سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب انسان کی دم کے لیے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنی ساری غلطیوں پہ بے حد شرمندہ ہوتے ہیں، اس وقت اتنی تیزی سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں جس طرح سوکھے درخت کو ہلایا جائے تو اس کے اوپر جس تیزی سے پتے جھڑتے ہیں۔ خوف و خشیت و حیبت دراصل قلبی کیفیات ہیں، لیکن انسان ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کی قلبی کیفیات کا ظہور اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً جب دل میں خوشی کی کیفیت ہو تو چہرے پر بشاشت ظاہر ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ اس کیفیت کے اثر سے ہنستا یا مسکراتا ہے۔ اسی طرح جب دل میں غم ہو تو بھی اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ اس کے اثر سے روتا بھی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ اسی طرح جب دل پر خشیت اور حیبت کی کیفیت طاری ہو تو جسم پر اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے اگر کسی کو شب قدر ملی ہو تو شب قدر میں بھی یہ کیفیات ہوتی ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک دم کے لیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے شب قدر ملنے کا مطلب ہے حضرت جبرائیل کا مصافحہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب مصافحہ کرتے ہیں تو وہ پورے ایک انسان کو کچھ دیر کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کسی نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کیونکہ آپ سب جانتی ہیں جب حضرت نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آقا علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہونے کی کیفیات یہی تھی کہ آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ تو وہ تو خیر وحی کی کیفیت بہت وہ عرفہ مقام ہے، لیکن عام اگر آپ شب قدر کی کیفیت دیکھیں تو اس میں بھی اگر کسی کو ملی ہے تو انسان کے اوپر ایک رونگٹے کھڑے ہونے والی کیفیت ہوتی ہے اور بے وجہ رونا آتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہے لیکن کیا ہوا ہے یہ نہیں معلوم ہوتا۔ تو جب انسان کو اپنے گناہ آئے نظر اور اپنے گناہوں پر وہ نظر کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے، پورے جسم میں ایک کپ کپی طاری ہوتی ہے، وہ ایک کانپنے والی کیفیت ہوتی ہے، اور بے وجہ اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں۔ وجہ تو یہی ہوئی، یعنی یوں سمجھے بے ساختہ بغیر ارادہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ تو یہ ایک کیفیت ہے جسے اس حدیث میں بیان کیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس سے۔ بس جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس پہلی حدیث میں اللہ کے خوف سے آنسو گرنے پر آتش دوزخ کے حرام ہو جانے کی خوشخبری اہل ایمان کو سنائی گئی، اسی طرح حضرت عباس کی اس حدیث میں بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ کی خشیت اور حیبت سے جب کسی بندہ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں سوکھے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو یہ میرا جب دورہ قرآن ہوتا ہے تو عموماً ہماری، اور دورہ قرآن میں آپ کو پتہ ہے رمضان کی اپنی برکات ہوتی ہیں اور انسان کی کیفیات بھی اور ہوتی ہیں، روزے کی حالت بھوکے پیاسے بیٹھ کے قرآن پڑھنا، تو اللہ رب العزت اس میں ویسے ہی بہت زیادہ تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ رکھا تھا مطلب ہمارے، کیونکہ میں خود سیکھنے کے مرحلے میں ہوں، میں کوئی وہ نہیں ہوں یہ کہوں کہ مجھے بہت آتا ہے، میں تو خود سیکھنے کے مرحلے میں ہوں، مبتدی ہوں، طالب علمہ ہوں۔ تو ہم وہاں یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیفیت سوچی اور
دورہ قرآن کے درمیان ہم نے یہ محسوس کیا کہ جب ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں تو اجتماعی توبہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے دل کی کیفیات کا دوسرے پہ اثر ہوتا ہے. تو ہم نے یہ کلاس میں سب خواتین نے یہ بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنے کچھ وقت کو اللہ کے لیے مختص کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے ہم اس میں صرف اللہ سے بات کریں, ٹھیک ہے, اور ہماری نیت ہو کہ اللہ کے سامنے ہیں ہم, اور یہاں تو اللہ کی یہ تو ہم ظاہری بات ہے احسان کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے جو ہم نے کتاب الایمان میں پڑھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اس پہ تو ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن دوسری کیفیت ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ابھی اگر آپ 2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, مطلب ہوتے ہیں. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, کتنی بڑی ذات ہے اللہ کی. اللہ کی ذات کو جب ہم, اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت جب ہمارے سامنے ہوگی تو یہ کیفیت بھی پیدا ہوگی اور پھر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے یہ بات کی کہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے, اللہ کے سامنے کچھ بات چیت کریں گے, اللہ کو وقت دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہے بجز اللہ کے. یعنی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں یہ کچن میں اتنا وقت لگتا ہے, واش روم میں اتنا, ہم مطلب آج کے دور میں تو سب ٹائم ٹیبل کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں نا, کہ میرا کچن کا وقت, میرے شوہر کا وقت, میرے بچوں کا وقت, میری پڑھائی کا وقت, میری نماز کا وقت, یہ سب کچھ چیزیں ہیں. نماز ایک اللہ تک پہنچنے کا, ایک اللہ کے حضور حاضری تو ہے, لیکن اللہ سے بات نہیں ہے, اس درجے کو ہم نہیں پہنچتے. نماز میں وہ خشوع خضوع نہیں. تو ہمیں ایٹ لیسٹ یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ ہم دن میں اللہ کو کتنا وقت دیتے ہیں. کیا رات کو سونے سے پہلے ہم اللہ سے کچھ دیر بات کر لیتے ہیں, اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں. مراقبہ نام ہی اسی کا ہے کہ آپ دنیا سے بالکل دنیا سے کٹ کر, دنیا ما فیہا جو کچھ اس میں ہے, اس میں سے بالکل کٹ کے فقط اللہ کے لیے اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ میں اللہ کی طرف سے میرے اوپر نورانیت اتر رہی ہے, نبی علیہ السلام اور اللہ والوں کے توسط سے میرے قلب میں داخل ہو رہی ہے. تو یہ کیفیت کو کہتے ہیں مراقبہ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو ہمارا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے, کیونکہ بہت بڑی کیفیت ہے کشعر جلد العبد, کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جانا اور پھر بے ساختہ آنسو نکل آنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, قال فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا, اسرف رجل علی نفسہ. سبحان اللہ, بڑی اہم چیز ہے, سنیے گا. اسرفا زیادتی کر دی, رجل نے, ایک آدمی نے, علی نفسہ اپنے اوپر. ٹھیک ہے, ایک آدمی نے اپنے اوپر زیادتی کر دی. فلما حضرہ الموت, جب اس کے موت کا وقت آیا, اوصى بنیہ, تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. اذا مات, کہ جب میں مر جاؤں, فحرقوہ. سبحان اللہ, میرا تو اس حدیث کو پڑھ کے یقین کریں اللہ سے محبت کا پیمانہ بالکل لبریز ہو جاتا ہے. اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے, اتنی خوبصورت ہے کہ جتنی اس میں بڑی مٹھاس ہے. سنیے گا. اذا مات, اس نے کہا اذا مات, کہ جب مر جاؤں, فحرقوہ, تو اس کو جلا دو. یعنی اس کا کہنا تھا جب وہ مر جائے, فحرقوہ, تو اسے جلا دینا. ثم ازرو نصفہ فی البر, ٹھیک ہے, جلا دینا. ثم ازرو, اور پھر خاک بنا دینا, نصفہ, اس کی آدھی خاک کو, فی البر, سمندر میں بہا دینا. جلا دینا, جلانے کے بعد وہ راکھ بن جائے, خاک بن جائے, جو ہو اس کو کدھر بنا, فی البر, کدھر بہا دینا, سمندر میں. کہاں جائے گی آدھی, سمندر میں. ونصفہ فی البحر, اچھا بری, خشکی میں. ونصفہ فی البحر, اور آدھی جائے گی سمندر میں. آج جلانا پہلے, جلانے کے بعد راکھ بنانا, ظاہری بات ہے جل کے راکھ ہو جائے گی. جب راکھ ہو جائے تو آدھی راکھ کو خشکی میں چھوڑ دینا, اڑا دینا, اور آدھی کو سمندر میں بہا دینا. فواللہ, اللہ کی قسم, لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنہ عذابا لیعذبوہ احدا من العالمین. اللہ کی قسم, اگر خدا نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا سخت عذاب دے گا جو دنیا جہان میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. اس کا ترجمہ دیکھیں. واللہ, اللہ کی قسم, لا ان قدر اللہ, اللہ نے اگر قدرت رکھ دی علیہ, میرے پر یا اس پر, لیعذبنہ, تو اس کو عذاب دے گا ایسا, عذابا لا یعذبہ احدا من العالمین, کہ دونوں جہانوں میں سے اس جیسا کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا. یہ وہ اپنے بارے میں وصیت کر کے مرا کہ جب وہ مر جائے اس کی راکھ, اس کو جلا دینا, اس کی راکھ بنا دینا, آدھی راکھ اس کی خشکی میں اڑا دینا, آدھی سمندر میں بہا دینا. اللہ کی قسم, اگر اللہ نے اس پر قدرت رکھ لی تو اسے ایسا عذاب دے گا جو دونوں جہانوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. یہ بندہ
اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے بیٹوں کو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میری راکھ بن جائے گی، جل جاؤں گا، آدھی سمندر میں چلی جائے گی، آدھی خشکی میں، تو اللہ مجھے جمع نہیں کر سکتا نا، قادر نہیں ہے، کیسے جمع ہو جائیں گی؟ ایک تو جل گیا جسم، جلنے کے بعد راکھ بن گئی، راکھ بن کے بھی اکٹھی نہیں ہے، کوئی کدھر بکھر گئی، کوئی کدھر اڑ گئی، کوئی ادھر بہ گئی. تو یہ اس کا خیال تھا. آگے سنیے گا. فلما ماتا، جب وہ مر گیا، فعلوا ما امرهم، فعلوا تو بیٹوں نے وہ کیا، ما جو امرهم اس نے حکم دیا. اللہ اکبر. فاپس امر اللہ، اللہ نے بھی حکم دیا. بیٹوں نے تو وہ کر دیا جو باپ نے حکم دیا. فامر اللہ، اللہ نے بھی حکم دیا. کس کو؟ البحر، بحر کو. فجمع ما فیہ، بحر مطلب سمندر کو. فجمع ما فیہ، اس میں وہ جمع کریں جو اس میں ہے، یعنی جو رات اس کی تھی نا اس کو جمع کرے سمندر. وامر البر، اور خشکی کو بھی حکم دیا. فجمع ما فیہ، وہ بھی اس کی راگ کو جمع کرے. جمع ہو گئی، خشکی والی بھی ہو گئی، سمندری بھی ہو گئی، تو راگ تو جمع ہو گئی. اور اللہ تو اللہ کے لیے تو ہے نا یکن فیکون. اللہ تعالیٰ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ رب العزت کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، فیقول لہ کن فیکون، تو فرماتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی یہاں کیا فرمایا؟ بحر کو اور بر کو، اس کی راگ کو اکٹھا کریں، پس وہ اکٹھی ہو گئی. ثم قال لہ لما فعلت هذا، اب وہ تو انسان بن گیا نا، وہ اکٹھی ہو گئی، وہ انسان بن گیا، یعنی مطلب وہ میت تھی، پھر وہ اللہ رب العزت نے اسے دوبارہ جسم سے نواز دی. پھر اللہ نے فرمایا اسی سے، لما فعلت هذا، یہ آپ نے کیوں کیا؟ قال، اس بندے نے کہا، من خشیتک یا ربی، اے رب آپ کے خوف سے، وانت اعلم، آپ کے خوف سے، اور آپ تو، میں نے ایسا کیا اور آپ خوب جانتے ہیں، وانت اعلم، آپ جانتے میں نے کیوں کیا. فغفر له، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش کا فیصلہ سنا دیا، اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا. تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے پہلے زمانے کے جس شخص کا یہ واقعہ ذکر کیا، وہ بیچارہ خدا کی شان اور اس کی صفات سے بالکل ناواقف تھا، اور اعمال بھی اچھے نہیں تھے، لیکن مرنے سے پہلے اس پر خدا کے خوف کی کیفیت اتنی غالب ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ایسی جاہلانہ وصیت کر دی، اور بیچارہ سمجھا کہ میری راگ کے اس طرح خشکی اور تری میں منتشر ہو جانے کے بعد میرے پھر زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں رہے گا. لیکن اس جاہلانہ غلطی کا منشا اور سبب چونکہ خدا کا خوف، اس کے عذاب کا ڈر تھا، اس لیے اللہ نے اس کو بخش دیا. کیسی بات ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا. اللہ کا خوف اتنی بڑی چیز ہے، اور ہمارے دلوں سے ابھی وہی چیز ختم ہو گئی. اب گناہ گاروں کو معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ اب گناہ گار یہ کہتے ہیں کہ اللہ بخشے گا. ٹھیک ہے، یہ خوف کی کیفیت ہی نہیں ہے، بس اللہ سے امید ہے. جبکہ فقط امید نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے خوف اور امید دونوں کی کیفیت برابر ہونی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بخشش کا پروانہ سنا دیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا. اللہ کی رحیمی دیکھیں، اللہ کی کریمی دیکھیں. معاملات یہی ہیں ہمارے اندر، اللہ سے محبت، اللہ سے باتیں، اللہ سے تعلق بہت کم ہے. کیونکہ ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، نبی علیہ السلام کا دیدار، اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دیدار سے بھی نوازے، کیونکہ اللہ کا دیدار دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور بہت بڑی اللہ کی طرف سے نوازش ہے. ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تفضله بتقوی. آپ نے فرمایا لست بخیر، تمہیں بڑائی حاصل نہیں ہے، من احمر ولا اسود، نہ کسی گورے کے مقابلے میں نہ کسی کالے کے مقابلے میں، الا ان تفضله بالتقوی، مگر تمہیں فضیلت حاصل ہو جائے گی بتقوی، تقوی کی بنیاد پر. تقوی کیا ہوتا ہے؟ خوف خدا. مطلب یہ ہے کہ مال و دولت، شکل صورت، نسل، رنگ، زبان، وطن جیسی کسی چیز کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کے مقابلے میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی. فضیلت کا معیار بس تقوی ہے، یعنی خوف خدا، اور وہ زندگی جو خدا کے خوف سے بنتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی کی توفیق سے نوازے، کیونکہ دور حاضر میں تقوی والے بہت کم ہیں. ہم سب فتویٰ والے ہیں، ہم فتوے پہ عمل کرتے ہیں. ہم نے ایک دفعہ ساجی سے پوچھا، اب سب خواتین ہیں یہاں، کسی مسئلے کا پوچھا خواتین کے متعلق کہ قرآن کو اس حالت میں ہم پکڑ سکتے ہیں نہیں. تو ساجی نے فرمایا کہ
فتویٰ یہ ہے کہ پکڑ سکتے ہیں، اور تقویٰ یہ ہے کہ نہیں پکڑیں۔ اور قرآن میں فتویٰ مطلوب نہیں ہے، تقویٰ مطلوب ہے۔ یعنی قرآن یہ نہیں فرماتے کہ فتویٰ پہ عمل کرو، قرآن یہ فرماتا ہے، یعنی اللہ یہ فرماتا ہے کہ تقویٰ پر عمل کرو۔ تو اللہ رب العزت تقوی کی طرف دعوت دینے والے یا تقوی کی طرف حکم دینے والے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ ہمیں تقوی کی طرف بلایا گیا۔ قرآن میں فرمایا گیا ھدی للمتقین، قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو اس آیت کو پڑھ کے میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم سب مسلمان بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، مسلمین بھی ہیں، متقین نہیں ہے نا، ہمیں اللہ کا وہ خوف نہیں ہے، وہ ڈر نہیں ہے جو اللہ نے ہم سے مانگا ہے۔ تو تقوی یہاں بھی یہ کیا فرمایا؟ ہماری فضیلت کا معیار، مجھے آپ پر، آپ کو میرے پہ فضیلت یہ نہیں ہے کہ میرے پاس بہت علم ہے یا میں بول اچھا لیتی ہوں، لکھ اچھا لیتی ہوں، میرا کام یہ ہے، معاملات یہ نہیں۔ اگر میرے میں تقوی نہیں ہے تو میں بہت کم درجے میں ہوں، کیونکہ میرے سے بلند وہ ہیں جو تقوی والے ہیں، اہل تقوی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ بس اس تقوی میں جو جتنا بڑا ہوا ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑا اور بلند ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید میں بھی فرمایا، ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات میں نا، تم میں سب سے زیادہ معزز مکرم عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے۔ کیا کریں، معارف الحدیث کی ہر حدیث بہت خوبصورت ہے، اور خاص کر کتاب و رکات کی بے حد محبت ہے مجھے اس سے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، فرماتے ہیں لما بعثه رسول اللہ، جب نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا الى الیمن، یمن کی طرف، خرج معه رسول اللہ، وہ نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک روز، یوسی ہی، آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی، ومعاذ، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راکب، سوار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، سبحان اللہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی سواری پر سوار تھے، اور آپ علیہ السلام سواری کے نیچے، یمشی تحت راحلتہ، آپ علیہ السلام سواری کے نیچے پیدل چل رہے تھے۔ ایسا آج کے دور میں کون ہے مالک پیدل ہو اور غلام جو ہے وہ سواری پر ہو؟ آج کے دور میں ہم میں سے کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، ہم سب اپنی مزاج کے اور اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہاں کیا ہے، غلام جو ہیں وہ سواری پر ہیں، اور آقا علیہ السلام جو مالک ہیں وہ پیدل ہیں۔ فلما فرغا، خود آپ ان کی سواری کے نیچے پیدل چل رہے تھے، جب آپ ضروری وصیتوں سے فارغ ہوئے، فارغا گفتگو سے ان سے فارغ ہوئے، تو فرمایا یا معاذ انکا اسا اللہ تلقانی بعد عامی، آپ نے فرمایا معاذ شاید کہ اس سال کے بعد، آپ نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، اسا شاید کہ اللہ تلقانی بعد عامی، شاید کہ میں آپ سے اس سال کے بعد نہ ملوں، ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، آپ نے فرمایا شاید کہ تم گزرو میری اس مسجد کے پاس سے، وہ قبری، اور میری قبر کے پاس سے، یعنی مکہ مدینہ سے جب تم گزرو تو میرا یہ سال آخری سال ہے، میں ان قریب اس دنیا سے منتقل ہو جاؤں گا، اور شاید کہ تم جب گزرو تو میری قبر کے پاس سے گزرو، میری مسجد کے پاس سے گزرو۔ فبکا معاذ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے رونے لگے، صدمہ سے، آپ کی وفات ہو جانے کی غم سے، جشاعن لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غم کی وجہ سے، جشاعن صدمے کی وجہ سے، لفراق رسول اللہ، آپ علیہ السلام کی جدائی کی، آپ آقا علیہ السلام کی جدائی کے صدمے کی وجہ سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ثم التفتا، تو نبی علیہ السلام نے ان کی طرف سے چہرہ انور پھیر لیا، اقبلا بوجہہ نحو المدینہ، اور اپنا چہرہ انور مدینے کی طرف کر لیا، فقال، پھر فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، سبحان اللہ، مجھ سے زیادہ قریب اور مجھ سے زیادہ تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، متقون جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، من کانوا وحیث کانوا، جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں، میرے قریب ہی ہیں، کیسی پیاری بات ہے، کہیں بھی ہیں، دور ہیں، قریب ہیں، بعض مدینہ والے بھی مدینہ کے مقیم ہو کر مجھ سے دور ہیں، اور بعض بر صغیر میں رہنے والے وہ دور ہو کر مجھ سے قریب ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ادھر کیا اشارہ فرمایا، متقون،
کہ اللہ کے قریب نبی علیہ السلام کے قریب کون ہے؟ جو متقون ہے، اگرچہ وہ آپ سے مسافت کے اعتبار سے کوسوں دور ہوں۔ آقا علیہ السلام کے ارشاد کے اس آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز روحانی تعلق اور قرب ہے، اور میرے ساتھ اس تعلق کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ بس اگر اللہ کا کوئی بندہ جسمانی طور پر مجھ سے کتنا ہی دور یمن میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، لیکن اس کو خوف خدا اور تقوی نصیب ہو تو وہ مجھ سے قریب ہے اور گویا میرے ساتھ ہے۔ اس کے برعکس کوئی شخص ظاہری اور جسمانی طور پر میرے ساتھ ہو لیکن اس کا دل تقوی کی دولت سے خالی ہو تو اس ظاہری قرب کے باوجود وہ مجھ سے دور ہے اور میں اس سے دور ہوں۔ آپ نے اس ارشاد کے ذریعے حضرت معاذ کو تسلی دی کہ ظاہری جدائی کا غم نہ کرو، جب خوف خدا اور تقوی تمہارے دل اور تمہاری روح کو نصیب ہو تو پھر تم یمن میں رہتے ہوئے بھی مجھ سے دور نہیں ہوگے۔ کیسی پیاری بات ہے، اس میں ہمارے لیے بھی تسلی ہے۔ اللہ رب العزت تقوی سے بس نوازیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ سنا نا فراق رسول کے نبی علیہ السلام اپنی جدائی کی خبر دے رہے ہیں تو اس بات سے وہ رونے لگے، تو آپ علیہ السلام نے ان کی تسلی کے لیے یہ جملہ بھی فرمایا کہ دیکھیں آپ دور بھی ہوں گے کیونکہ یمن میں بھیجا نا انہیں، یمن میں بھیج رہے تھے نا آقا علیہ السلام انہیں، تو یہ ایک تو ویسے بھی دور ہو رہے تھے، پھر آپ نے یہ فرما دیا کہ میں شاید اس سال کے بعد بھی نہ ہوں، تو ان کے لیے تو یہیں سے دوری تھی نا، یعنی اس سال سے ہی دوری ہو رہی تھی، تو اس لیے رونے لگے۔ تو آپ نے ان کو کیا فرمایا کہ جب خوف خدا اور تقوی تمہارے دل میں ہوگا تو تم دور ہو کر بھی قریب ہو۔ اس کے علاوہ دنیا کی زندگانی تو بس چند روزہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو دار آخرت ہے، وہاں اللہ کے سارے تقوی والے بندے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ اور میرے قریب رہیں گے، اور پھر اس قرب و وصال کے بعد کسی فراق کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کا حقیقی قرب نصیب فرمائے جس میں کبھی فراق نہ ہو۔ اس آخری بات کے فرماتے وقت نبی علیہ السلام نے اپنا رخ غالباً اس لیے حضرت معاذ کی طرف سے پھیر کر مدینہ کی طرف کر لیا کہ معاذ کے رونے سے غالباً آپ خود آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ نے چاہا کہ معاذ آپ کے بہتے ہوئے آنسو نہ دیکھ لیں، پلیز یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اپنے ایک سچے محب کا رونا دیکھ کر دل دکھتا ہو، اس لیے اس وقت آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ محبت و عقیدت کی دنیا میں اس طرح کے تجربے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرتے وقت آپ نے ان کو تو حکم دے کر سواری پر سوار کر دیا اور خود بات کرتے ہوئے پیدل نیچے چلتے رہے۔ اس میں کتنا بڑا سبق اور کیسا نمونہ ہے ان سب لوگوں کے لیے جو دینی حیثیت سے نبی علیہ السلام کے نائب سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا خوف اور تقوی ہمارے دلوں کو نصیب فرما کے نبی علیہ السلام کا وہ روحانی قرب اور آخرت میں آپ کی وہ رفاقت نصیب فرمائے جس کی بشارت نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں دی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں بھی جو نصیحت کی وہ متقون ہے کہ تقوی اختیار کرو کیونکہ یہی لوگ اول الناس ہیں، نبی علیہ السلام کے قریب ہیں۔ آگے جو حدیث ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس میں بھی خوف خدا اور فکر آخرت کے لحاظ سے خود آقا علیہ السلام اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا حال ہے اور ان کی زندگی پر ان کے کیا اثرات پڑتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ یہ آخری حدیث ہے، سنیے گا۔ ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل احد منکم، کیسی بات ہے، لا نہیں یدخل داخل کروا سکتا احد منکم تم میں سے کسی کو عملہ اس کا عمل الجنت جنت میں، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کروا سکتا۔ ہمیں اپنی عملوں پر جو ایک ناز ہے، اللہ فرما رہے تمہارے اعمال تمہیں جنت میں داخل نہیں کروا سکتے، ولا یجیرہ من النار، اور دوزخ سے نہیں بچا سکتے، ولا انا مجھے بھی نہیں بچا سکتے، الا برحمت اللہ مگر اللہ کا کرم اور اس کی رحمت بچا سکتی۔ کیا فرمایا؟ کسی کا عمل اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا، کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ پھر آپ نے اس بات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر فرمایا ہاں اگر اللہ کی رحمت اور اس کا کرم ہو۔ اگر آقا علیہ السلام اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا عمل جو کامل ہے، آپ کی تربیت یافتہ صحابہ جیسا عمل کرنے کو اور ایمان لانے کو قرآن میں معیار قرار دیا گیا کہ ایسا لو، ان کو ہمارے لیے ماڈل بنایا گیا، رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا گیا۔ ایمان لانا ہے تو ویسا لو
ان صحابہ کرام کا ایمان اتنا اللہ رب العزت نے کامل فرمایا، تو آقا علیہ السلام کا ایمان اور اعمال کتنے کامل ہو گئے. لیکن وہ بھی کیا فرما رہے ہیں، مجھے بھی میرا عمل نہیں بچا سکتا. تو میں اور آپ تو قیامت کے قریب ہیں، ہمارا عمل تو اس سے بھی زیادہ ایسا ہے جو قابل قبول نہیں ہوگا. تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے ہی امید ہے، ورنہ ہمارے اعمال نہ کسی آج کے دور کا عابد کو اپنی عبادت پہ ناز ہونا چاہیے، نہ عالم کو اپنے علم پہ ہونا چاہیے، نہ ذاکر کو اپنے ذکر پہ ہونا چاہیے. ہمیں صرف اور صرف امید اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے کرم سے ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، جس میں ہم نے خوف و خشیت اور فکر آخرت کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کے ارشادات پڑھے. اور اس میں ہمیں کیا سیکھنے کا موقع ملا کہ اللہ کی خوف سے جو آنکھ میں آنسو مکھی کے پر کے برابر بھی ہوگا، اس پر بھی اللہ رب العزت نے بخشش رکھی ہے اور جہنم کی آگ کیا کر دی، حرام کر دی. اسی طرح یہ پتہ چلا کہ کسی کے فضیلت کا معیار رنگ گورا ہونے یا رنگ سیاہ ہونے پر نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا معیار تقویٰ ہے. پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے قریب بھی متقون لوگ ہوں گے، جو دور ہو کر بھی قریب ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو متقون ہیں، یعنی پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا رکھنے والے. خشیت الہی ہے، خوف ہے. پھر یہ بہت پیاری حدیث تھی، ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل رأس ذباب من خشیت اللہ ثم یصیب شیئا من حر وجهہ الا حرمہ اللہ علی النار. کہ اللہ پاک مکھی کے سر کے برابر بھی کسی کا آنسو بہہ گیا تو اللہ اس پر جہنم یا آتش دوزخ کو حرام کر دیں گے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، کہ جو مجھ سے ڈرا، جس شخص نے مجھ کو یاد کیا کسی موقع پر ڈر سے بھی، تو اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا بالآخر. اور ساتھ میں سب سے اہم چیز کہ ہمیں اللہ سے جتنا خوف ہونا چاہیے اتنی اللہ سے امید بھی، لیکن جتنی امید ہونی چاہیے اتنا خوف بھی. دور حاضر میں ہم سب امید سے ہی ہیں، اللہ سے امید ہی رکھے ہوئے ہیں. ہم میں سے خوف کا درجہ وہ نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے صحابہ کرام کو حاصل تھا، یا جو اللہ نے مانگا ہے، جو اللہ کا مطلوب ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور رحمت خداوندی سے امید بھی ہونی چاہیے. اور پھر جو اہم اور بہت دلکش واقعہ تھا وہ ان آدمی کا تھا جنہوں نے اپنے اولاد کو یہ نصیحت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری راکھ بنا دینا، اور اس راکھ کو بنانے کے بعد اس کو خشکی میں اور سمندر میں بہا دینا، تاکہ اللہ اس پر قادر نہ ہو. کیونکہ اگر اللہ قادر ہوگا تو میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا. لیکن وہ اس کو بھی وہ جاہل تھا اس بارے میں، وہ بھی نہیں جانتا تھا. اللہ رب العزت نے جب اسے جمع فرمایا تو اس سے پوچھا کہ آپ نے عمل کیوں کیا، اور پھر جب اس نے وجہ بتائی تو اللہ رب العزت نے اس کی بخشش کر دی. سبحان اللہ، اللہ کی کیسی کریمی اور رحیمی والا معاملہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو پڑھا جو سنا اس میں جو کمی کوتاہی ہے اپنے عفو درگزر کا معاملہ فرماتے ہوئے درگزر فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ السلام کے ان ارشادات فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں تقویٰ کی دولت سے سرفراز فرمائے. ھذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دوسری پڑھ لیں سب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين.